بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ پر اپنا پیغام پہنچانا ہے جس میں آپ ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو پیغام دیتے ہیں یا ٹیکسٹ کے ذریعے لکھ کر آپ اپنا پیغام ویڈیو وغیرہ دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو آج آپ کو میں 10 رہنما اصول بتانے جا رہا ہوں۔ میرے اس ویڈیو کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں میں نے آپ کو یہ 10 رہنما اصول بتانے ہیں اور دوسرے حصے میں ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے آپ کو عملی مثال بھی دینی، اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دینا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا اصول، اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بات کا حکم دیتے تو سب سے پہلے خود اس پر عمل فرماتے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کام میں آپ کی پیروی فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرا اصول ہے مثال کے ذریعے بات سمجھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نیک آدمی کی مثال مشک کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے کہ اگر خوشبو نہ بھی لگائے تو خوشبو تو آتی ہی ہے، اور برے آدمی کی مثال آگ کی بھٹی کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے کہ اگر چنگاری کپڑے کو نہ بھی لگے تو دعا تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تیسرا اصول، لکیر کھینچ کر نقشے کے ذریعے بات سمجھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں اپنے دائیں طرف اور 2 لکیریں اپنے بائیں طرف کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ شیطان کی راستے ہیں۔ چوتھا اصول، زبانی بتانے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشارے کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ہر حصہ باقی حصوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالی۔ پانچواں اصول ہے دکھا کر سکھانا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں کوئی چیز لاتے اور حاضرین کو وہ چیز دکھا کر اس کا حکم بتاتے، اس سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں سونا اور الٹے ہاتھ میں ریشم لیا اور پھر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ چھٹا جو اصول ہے، سوال کا جواب شاگردوں سے پوچھنا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب خود دینے کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے تاکہ ان کو علمی باتوں کا جواب دینا آ جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ گھر کی مشترکہ باڑ کے فیصلہ کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو ان کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پھر وہ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ٹھیک کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ آٹھواں جو اصول ہے، ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ 9واں اصول ہے دوران تعلیم دل لگی کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کا بچہ بھلا سواری کے کیا کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں دل لگی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ اونٹ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا وزن اٹھا لے، وہ ہوتا اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ 10واں اور آخری جو اصول ہے وہ ہے ایک بات کو اجمالاً بیان کرنا، پھر اس کی تفصیل بیان کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک جنازہ قریب سے گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ پھر دوسرا جنازہ قریب سے گزرا، اس کی برائی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ جنازہ قریب سے گزرا، اس کی تعریف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، اس کی برائی کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تعریف کی گئی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس کی برائی کی گئی اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔